آپ سب کی سلامتی ہو. ورشپ سے برکت ملی آپ کو. یس, کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے آئیے ہم جلدی سے خدا ان کے کلام کی طرف اپنے دھیان اور پیار اور توجہ لگائیں. اور ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مبارک باتیوں پہ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. تو آئیے حوالہ نکالیں متی کی انجیل 5واں باب. اس سے پہلے کہ کلام کو شروع کیا جائے, سب سے پہلے آپ سب جانتے کہ ہمارے بھائی داؤد جو طبلہ والدہ کی اس ویک میں ڈیتھ ہو گئی. وہ خدا کی بندی تھی اور یہاں پر سب سے پہلے آ کر بیٹھتی, خدا کے ساتھ چلتی تھی. سو ہمیں اس بات کا دکھ ہے اور ہم سارے خاندان کے دکھ میں شریک ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ خداوند انہیں اپنی تسلی اور اپنا اطمینان دے. اور دوسرا جڑا والا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے کہ تاکہ خدا ہمارے بہنوں بھائیوں کی مدد کرے, ان کے ساتھ رہے, ان کو حوصلہ دے, تسلی دے, صبر دے. اور ہم ان کے اس دکھ میں شریک ہیں. اور اگر ہم کچھ تعاون کریں سارے مل کر تو ہماری کلیسیا بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے. اگر آپ سب کچھ نہ کچھ ہدیہ ان کے لیے دیں تو ہم بھی جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی طرف سے وہاں پر شامل ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کرنا چاہیے. بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. وہ ایک مشکل میں ہے تو دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ضرور ہو, تاکہ خدا بھائیوں کی سے رفاقت سے فکر سے ان کے دلوں کو اور مضبوط کرے. آمین. تو ہو سکتا ہے جی. چلیے خدا آپ کو برکت دے. تو یقیناً آپ اگر تھوڑا تھوڑا سب کریں تو کچھ ہمارے پاس ماؤنٹ ہو سکتی ہے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کر سکیں. متی کی انجیل 5واں باب ہے اور آج جو اسٹڈی کریں گے کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. 6 آیت متی کی انجیل 5واں باب 6 آیت. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. ایک جلدی سے حوالہ یسایا کی کتاب 26واں باب. اور 9 آیت. رات کو میری جان تیری مشتاق ہے, ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی. زبور 42واں پہلی آیت سے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی, زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہوں. سو 2 حوالہ جات 3 میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسی ہیں. Blessed one who is hungry for righteousness. اس کو مبارک کہا گیا ہے جو راست بازی کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اور میں ہر دفعہ یہ بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ کرائسٹ نے یہاں پر اپنی کنگڈم کا منشور دیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس کی بادشاہی میں جائیں گے. اور اس نے اپنے پہلے سرمن کے اندر ہی بتا دیا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے بولیے غریب ہے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. اور پھر مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے, کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور آج کا جو سرمن ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. ریوارڈ کیا ہے کہ وہ بولیے آسودہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے.
آسودگی کا وعدہ ہے، سیری کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم راست بازی لفظ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے کہ راست بازی خدا کا ایٹریبیوٹ ہے۔ کس کا ہے؟ سب بولے کس کا ہے؟ خدا کا۔ جیسے پاک ہم کہتے ہیں تو صرف خدا ہے، تو پاک جب ہم کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سیپریٹ فرام دی ورلڈ، دنیا سے علیحدہ ہے، اس لیے خدا کو ہم پاک کہتے ہیں کیونکہ وہ دنیا جیسا نہیں، دنیا سے علیحدہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے راست بازی بھی جب ہم ٹرم کہتے ہیں تو یہ خدا کا ایٹریبیوٹ ہے، اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بشر بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ 14 سام کے اندر پڑھتے ہیں، 14ویں زبور کے اندر، اور پھر 52 زبور، اور پھر رومیو 3 باب کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ خدا کا ایٹریبیوٹ ہے راست باز، اور آتی کیسے ہے راست بازی؟ یہ یسایہ کی کتاب جب ہم پڑھے اسی 26 باب کے اندر، میں نے شارٹ اس کو پڑھا ہے، لیکن اگر آپ چاند آیتیں اور اس کی پڑھ دیں تو پھر آپ کو وہاں پر جو ملے گا کہ کیسی آتی ہے، یہ عدالت سے آتی ہے۔ خدا دنیا کو کیسے دیتا ہے؟ بولیے عدالت سے۔ یہ ٹرم عدالتی ٹرم ہے، عدالتوں کے اندر یہ بولی جاتی ہے کہ میں اس کو بری الزما قرار دیتا ہوں، کیونکہ عدالت ہوگی، اس کی عدالت ہوئی تو اس کو جج وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسے بری الزما قرار دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ ایٹریبیوٹ خدا کا ہے راست بازی، اور خدا انسان کو کیسے دیتا ہے؟ وہ عدالت سے دیتا ہے۔ عدالت ہوتی ہے تو انسان راست باز کہلا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ راست باز نہیں بن سکتے، ہو بھی نہیں سکتے، لیکن یسوع کے خون سے ہو سکتے، اس لیے کہ عدالت ہماری تو نہیں ہوئی، ہماری جگہ پر مسیح نے جان دی ہے، مسیح نے ہماری عدالت اپنے اوپر ساری صحیح ہے۔ اس سے بائبل میں کہ اب جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عدالت، وہ سزا مسیح نے اٹھا لی ہے، اور مجھے اور آپ کو جو ایمان رکھتے ہیں ان کو اس نے راست بازی بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اٹس فری، یہ فری ہے، بخشش ہے خدا کی۔ اور میں نے کہا کہ عدالت آتی کیسے ہے؟ ججمنٹ سے، سوری، راست بازی آتی کیسے ہے؟ ججمنٹ سے، عدالت سے۔ تو عدالت مسیح کی ہوئی ہے، اس نے ہماری جگہ پر اپنی جان دی ہے، تو گویا اس کی اس عدالت سے مجھے اور آپ کو جو راست بازی ملی ہے وہ مفت میں ملی ہے، فری ملی ہے۔ اٹس اے گفٹ، یہ ایک تحفہ ہے، فری ہے، جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو راست بازی کا اگر ایک لفظ ایک جملے کے اندر میں مطلب بتاؤں تو کیا اس کا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی داغ نہیں، اس میں کوئی دبا نہیں۔ دیکھیں یہ راست بازی کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی گناہ عیب نہیں ہے، یہ ہے راست بازی۔ بات دیکھیں کہ مسیح ایسے ہی ہمیں قبول کرتا ہے، ایسے ہی دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہ خود اٹھا لیے، ہماری جگہ پر خود جان دے دی ہے۔ تو راست بازی عدالت سے ہوتی ہے، اور عدالت مسیح کی ہوئی ہے، اور اس نے ہمیں مفت راست بازی بخشی ہے۔ لوگ آج بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کوئی راست باز میں، جیسے رومیو 3 باب اگر آپ پڑھیں پورا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز میں، لوگ اسی حوالے کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس سے اگر نیچے آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو کیا ملے گا؟ وہاں پر ملے گا کہ اب ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آسمان سے ظاہر ہوئی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ مفت میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب ایک ظاہر ہوئی ہے، صرف ایک، اونلی ون، زیادہ نہیں، ایک صرف ظاہر ہوئی ہے، آسمان سے جو اتری ہے، صرف ایک راست بازی، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس پر صرف ایمان سے ہم مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں۔
हालेलुया। अब उस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए या कायम रखने के लिए बाइबल में लिखा, मसीह ने पहले कह दिया कि मुबारक है वो, आगे बोलिए, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अब ये मुबारक रास्तबाजी का तो मैंने राइचियसनेस का बता दिया है। अब इसके लिए मुबारक कौन है? जो भूखा है। कौन है? जो भूखा है। मैंने बताया राइचियसनेस का मैंने बताया है, रास्तबाजी का बताया। तो रास्तबाजी तो फ्री है। अब ये ऐसे ही है जैसे हम किसी की दावत पे जाएं, कोई कहे कि यार घर आना है, आपने दावत है आपकी, खाना पीना बनाना है मैंने आपके लिए, तो आपने घर आना है। हम क्या खुश होते हैं ना कि यार ठीक है दावत पे जाएंगे, खाना खाएंगे। तो कभी हम ये नहीं सोचते कि यार उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। कभी सोचा कि यार उधर जाना है, जैसे होटल पे जाएं तो वहाँ तो बिल देना पड़ता है, लाओ जी इसमें खाना खाया है, लाओ जी इतने पैसे दे दूँगा, तो देना पड़ता है। रास्तबाजी ऐसी ही है, हमें एक दस्तरखान लगा दिया गया है खुदा ने रास्तबाजी का, हमें सिर्फ उसके लिए उसको लेना है, ईमान से फ्री है। हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ी। रैंसम हमारा वो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दिया, उससे फिदिया दिया है, वो हमारा इसी है, हमारी जगह पर उसने खुद अपने ब्लड से पेमेंट पे की है। ये रास्तबाजी ऐसे नहीं हमें मिली। बाइबल में सुनिए रास्तबाजी अब आती कैसे है? मैंने कहा अदालत से आती है। अब सिर्फ जो ईमान लेके आता है, बाइबल में हवाला है अब्राहम का, लिखा है अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और बोलिए ये उसके हक में रास्तबाजी काउंट किया गया, शुमार किया गया। वो सिर्फ ईमान लेके आया, और कब ईमान लेके आया? शरीयत से पहले, लॉ से पहले, वो सिर्फ ईमान लेके आया। खुदा ने बुलाया कि निकल, उसने कहा यस, निकल पड़ा, ईमान लेके आया। और बाइबल में लिखा कि ये उसके हक में, बोलिए क्या किया गया? रास्तबाजी शुमार कर दिया गया, मंसूब कर दी गई उससे। हमें रास्तबाजी के लिए कुछ नहीं करना पड़ा गया। हमारे हिस्से में रास्तबाजी, बोलिए क्या हुई है? मंसूब। खाते में तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है उसी खुदावन का खाता हमारे नाम पे चलता है। हालेलुया। हमारी तो कोई नेकी नहीं थी, हमारे तो कोई काम नहीं थे। अब हमारी जगह पर जो है ना, वो जैसे होता है ना, वो कईयों ने जो है वो उनके चेक पे जॉइंट अकाउंट होता है ना, तो उस चेक पे जो है वो दोनों बंदों के साइन जो है वो चल जाते हैं। हमारे साइन तो नहीं चलते, लेकिन यीशु के साइन जो है वो चल जाते हैं ना। उसकी रास्तबाजी हमारे खाते में लिखी गई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। समझे जी? इसकी रास्तबाजी हमारे खाते में लिखी गई। इतना बड़ा खुदा का फजल है। और बुजुर्ग दाऊद से पूछे तो वो कहते हैं मुबारक है वो शख्स। कौन? कहते हैं खुदा जिसके गुनाह हिसाब में नहीं लाता। हालेलुया। जिसकी काउंटेबिलिटी नहीं है। भी वो मुबारक उसको नहीं कहा गया बड़ा जिसके पास रुपए पैसे। कहता है मुबारक है वो शख्स जिसकी खता ढांकी गई, और आगे लिखा जिसके गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाता, उसको मुबारक कहा गया है। और हमें याद रखें कि वो रास्तबाजी हमारे नाम पे मंसूब की गई है। अकाउंटेबिलिटी हमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से वो हमारे अकाउंट में रास्तबाजी डाली गई है, लिखी गई है। हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा था। तो आप देखिए इतना बड़ा खुदा का फजल है, इतना बड़ा रहम, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुफ्त में रास्तबाजी फ्री गिफ्ट के तौर पर हमारे खाते में मंसूब हुई है। तो आप देखिए कोई ले ना इसको।
اپنے بچوں کو پکڑے پلیز، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، جب ایسے بار بار اٹھتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو یہ فری ہے، مفت ہے. اور میں بتا رہا تھا بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے خدا گناہ حساب میں نہ کرے. اگر حساب ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ زبور جب لکھا، زبور 32 گاتے بھی ہیں، وہ دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. یہ داؤد نے اس وقت لکھا جب اس نے وہ باتسبا کے ساتھ، تیوریا کی وائف کے ساتھ غلط تعلقات قائم ہوئے. بعد میں انہوں نے شادی بھی کی، لیکن اس سے پہلے اس نے مرڈر بھی کیا، زنا بھی کیا. تو پھر بہت رویا خدا کا بندہ، اور پھر اس نے یہ زبور لکھا. تمہاری کہ اگر خدا حساب کرے تو میرا مطلب حساب کرے تو کیا میرا حشر ہوگا، کیا بنے گا؟ لیکن کہتے ہیں مبارک ہے وہ شخص خدا جس کے گناہ کا حساب نہ کرے. ہاللیلویا. خدا جس کے حساب کتاب نہ رکھے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم ہے. اور آج انسان اس کی قدر نہ کرے، اس کو جانے نہ، اس راست بازی کی نہ اسے پہچان ہو، نہ فکر ہو آتی کہاں سے ہے، ملتی کیسے ہے، نہ وہ پوچھے نہ وہ سیکھے. خدا کی نظر میں گنہگار جیسی زندگی گزارے، گناہ سے بھری ہوئی. خدا نے دنیا پر فضل کیا ہے اور وہ اس فضل کو رائے گا جانے دے. وہ اس راست بازی کی قدر نہ کرے، نہ پوچھے نہ سمجھے. تو اب خود حساب لگائیں. پھر خدا جب حساب کتاب کرے گا تو کیا انجام ہو. اس نے کرائسٹ نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کا، بولیے پہلی بات، بھوکا اور پیاسا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی بھوک ہے. اب میں اور آپ سب دیکھیں، میں خود اپنی لائف کو دیکھوں. میں تو جب کبھی دوسرے کاموں میں وقت زیادہ گزار دوں تو مجھے شرم آتی ہے خدا کے سامنے سر جھکا لیتا کہ وہ بھوک پیاس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو آپ بھی سب اپنے آپ کا دیکھ سکتے ہیں، بہنیں دیکھیں، بھائی دیکھیں، بچے دیکھیں، کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں، کتنی بھوک ہے، کتنی پیاس ہے. تو جو وہ بھوک پیاس رکھے گا خدا کے لیے، بائبل میں وعدہ ہے اس کے لیے کہ وہ بولیے آسودہ ہوں گے. آسودگی کا وعدہ ہے. تو جو یہاں پر پیاس رکھے گا، دکھائے گا کہ اس کو خدا کے لیے کتنی تھرسٹ ہے، پیاس ہے. زبور میں نے پڑھا کہ جیسے بولیے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیا خوبصورت ایگزامپل اس نے دیا. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. اگر آپ جنگلات وہ دیکھیں ہو، وہ جنگلات کے اندر جو نیشنل جیوگرافی چینل کے اوپر کبھی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ دیکھیں جس کو پانی نہ ملے جنگلوں کے اندر تو کیا اس کا حشر ہوگا وہاں پر. اور جانور بلبلاتے پھرتے ہوں گے، پانی نہیں ہے، اور وہ آپ کو تڑپ کے مرتے نظر ہوں گے کیونکہ پانی نہیں. یہ ہے پیاس. تو جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اب یہ وہ بھاگتی ہے پانی کے نالوں کی طرف. تو گویا اگر مانی کیا کہ اگر پانی نہ ملا، اگر پانی تو کیا ہوگا، وہ مر جائے گی، ڈیتھ ہو جائے گی، تڑپ کے ڈیتھ ہو جائے گی. اگر پانی ان دی سیم وے، اسی طرح خدا کا بندہ بنی کورا کا یہ ضرور ہے. اکثر ہم داؤد کا کہہ دیتے، لیکن چلے داؤد کا بھی کہہ دیں، لیکن یہ بنی کورا کا وہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، کہتے ہیں ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. مانی کہ جیسے اگر ہرنی کو پانی نہ ملا تو وہ مر جائے گی، کہتے ہیں خدا مجھے تیرا کلام نہ ملا تو میں بھی مر جاؤں گا. اتنی پیاس داؤد کے لیے، خدا کے لوگوں کے دلوں کو. بزرگ داؤد کہتے ہیں
اشتیاق میں کہتے ہیں میں ہر وقت تڑپتا ہوں. اب یہ دیکھیں تڑپتے ہیں جیسے مچھلی وہ دیکھی ہوگی پانی سے باہر آئے وہ کیسے تڑپتی ہے. حضرت داؤد کہتے ہیں کہ خدا تیرے کلام کے اشتیاق میں میں کہتے ہیں ہر وقت تڑپتا ہوں. تو آپ دیکھیں کتنا کلام سے محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنا پڑھتے ہیں, کتنا سنتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. تو گویا آسمان کی بادشاہی میں اسی نے جانا ہے جو تڑپ رکھتا ہے. یہ مسیح نے کہا ہے کیونکہ اس نے اس بادشاہی کے اصول دیے ہیں, اس بادشاہی کے لا دیے ہیں, قوانین دیے ہیں, آئین دیے ہیں کہ بھائی ہر کوئی نہیں جائے گا. مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے, مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, مبارک ہے وہ جو حلیم ہے. اور چوتھی بات یہ گویا کہیں گے یہ ایک سیڑھی ہے, 3 سیڑھیاں ہم چڑھ رہے ہیں, آج چوتھی پہ چڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا سفر اس منزل کی طرف ہے, ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3, آج سٹیپ چوتھے پہ ہے. کون چوتھے سٹیپ پہ کھڑا ہے؟ جو بھوکا اور پیاسا. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کیونکہ لکھا وہ آسودہ ہوں گے, سیر ہوں گے. اب یہ دیکھیے بھوکا شخص, میں آپ کو اس کی ایگزامپل کہ کتنا وہ بھوکا یا کیا نوعیت ہوگی یا کیا شدت ہوگی. آپ ایساؤ سے پوچھیں جا کے بھوک کیا ہوتی ہے. ایساؤ نے بائبل میں لکھا ایک وقت کے کھانے کے اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا. اور اگر آپ وہ پیسج پڑھیں تو کہتے ہیں میں بے دم ہو رہا ہوں. بے دم یعنی میرا دم نکلتا جا رہا ہے. کہتا ہے یعقوب مجھے وہ کھانا دے دے. اب یہ ہے بھوک, اس قدر شدت. کہتا ہے یعقوب مجھے وہ کھانا دے دے جو تم نے دال بنائی ہے نا لال لال. کہتا ہے یہ مجھے دے دے کھانے کے لیے. کہتا ہے میں بے دم ہو رہا ہوں اور ایک وقت کے کھانے کے اس میں اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا. کئی دفعہ ہم بھی روٹی پانی کے چکر میں اپنی برکتوں کو کھو دیتے ہیں. خدا نے جو ہمارے لیے رکھی ان بلیسنگ کی قدر نہیں کرتے, روٹی پانی کی فکر ہے. تو دوسری بات بنی اسرائیل کا, آپ پڑھیے بیابان میں جب وہ بھوکے تھے تو لکھا ہے کہتے ہیں ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیے یعنی بھوک کی اتنی شدت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے, ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, ہارٹ فیل ہونے والا ہے. اتنی بھوک کی شدت ہے وہاں پر. تو اسی پیرائے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں وہ شدت کتنی ہے کلام کی, کتنے بھوک ہے, کتنا پیاس ہے. مبارک ہے وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں راست بازی کے. خدا نے راست بازی دے دی, اب میں نے اور آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے. راست بازی ملی ہے, اس کو قائم رکھنا ہے. اسی خدا نے کہا اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو لکھا تم آسمان کی بادشاہی میں نہ جاؤ گے. یعنی ان سے زیادہ راست بازی فقیوں سے, فریسیوں سے. اور ان کی راست بازی آپ دیکھیں کتنی, ہر وقت وہ لمبے چوڑے پہنے, زیادہ راست بازی یہ دکھانی ہوگی. بھوک پیاس کی شدت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنی ہے. اب دیکھتے ہیں تو پھر کہ وہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کئی دفعہ دکھ آتا ہے. وہ راست بازی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے اندر. وہ ٹھس, وہ بھوک, وہ پیاس جس کا مسیح خداوند نے ذکر کیا. ہاللیلویا. تو آپ ایک بھوکا شخص, میں نے اس کی نوعیت بتائی, شدت بتائی. عیساؤ اور اسرائیل کی ایگزامپل سے وہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھا جاتا ہے. ایک بھوکا شخص جو ہوگا, آپ یہ دیکھیں ایک بھوکے کو کہہ دے کہ یار بیٹھ, میں تجھے ایک میوزک سناتا ہوں, اچھا لگا.
گانا لگا کے دیتا ہوں تجھے چل، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ بندکاری یار اس کو مجھے کیا دے؟ روٹی، مجھے کھانا دے۔ وہ کہے گا نہیں مجھے کھانا چاہیے بھائی، اس کے لیے اچھے سے پھول رکھ رہے ہیں اس کے لیے، وہ کہے گا نہیں یار کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ مجھے وہ ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے گھر کا، آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ وہ بیٹا چھوٹا تھا اس وقت، بالکل چھوٹا، اور رات 12-1 بجے کے ٹائم کہتا ہے مجھے دودھ چاہیے تھا۔ تو دودھ تو تھا لیکن چینی نہیں تھی، تو وہ کہتا ہے جی چینی ڈال کے ہی دو۔ تو آپ دیکھیں ایک بچہ جس کو دودھ کی پیاس ہے تو دودھ ہی مانگے گا نا، اس کو آپ کہیں گے اچھا میں تجھے ایسے اٹھاتا ہوں بہلاتا ہوں، وہ کہے گا نہیں جی دودھ چاہیے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی لکھا 9 بچوں کی مانگا، دیکھیں 9 جیسے بچہ کہتا ہے، لکھا خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ ایک بچہ جیسے دودھ کے لیے بھلکتا ہے، ایک بھوکا جیسے روٹی کے لیے تڑپتا ہے، تو کیا کلام کے لیے کتنا ہم یہ سوچنا پڑے گا۔ ایک بھوکے کو وہ اس کے سامنے جو کچھ مرضی لا دو، وہ کہے نہیں روٹی مجھے چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا کھاؤں گا دل کو تسلی ہوگی، اور چیزوں کی طرف نہیں ہو جائے گا، اور وہ کھانا رکھے وہ جھٹک پڑے گا اس کے اوپر فوراً۔ کئی جب ہوتا ہے نا شادیوں میں وہ ایسے بھاگتے ہیں کھانے کی، پتہ نہیں وہ باغ میں ملنا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا تو بڑی بھوک لگی بھائی، رات 9-10 بجا دی ہے رات والوں، اب تو بھاگتے ہیں۔ اور برا حال ہمارے معاشرے میں نہیں، بڑے بڑے وہ سیولائز لوگوں کے معاشرے میں بھی یہی دیکھو، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کلام کے لیے بھوکا ہو تو وہ نہ جائے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں بھائی سفر پانی کا انتظار کرنا چاہیے، بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوتا، مل جائے گی ٹھیک ہے، نہ بھی ملی تو ٹھیک ہے۔ ہاں روٹی سے زندگی نہیں ہے، زندگی خدا کے کلام سے۔ تو بھوکا جو ہوگا وہ تو روٹی کو نہیں چھوڑے گا، تو 2 دن کا بھوکا چھوڑے 2-3 دن کا، وہ بندہ کھانا لگتے ہی وہ نہیں ویٹ کرے گا، آرڈر فوراً چھپے گا اس کے اوپر کہ میں کھانا کھاؤں اور اپنا اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کروں۔ تو آپ دیکھیں اسی وے میں کتنا بھوک رکھتی ہے کلام کی، رائچسنس کی، کتنی تڑپ ہے۔ ہم وہ جو ہے نا وہ لیول نہیں ہے۔ یسایہ کا میں نے حوالہ پڑھا، وہ کہتا ہے اے خدا پوری رات میں تیرے کلام کے لیے سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہتا ہے کوشاں رہتا ہوں میں تیرے کلام کے لیے۔ ہم نہیں وہ رکھتے وہ نہیں، وہ اتنی ہم راست بازی کے لیے نہیں کوشش کرتے، اپنی راست بازی کو دکھانے کے لیے۔ وہ تو بھوکا تو وہ تو چھپٹ پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں وہ بھوک رکھتا، ہاں سنیے، وہ سوچتا ہے کہ وہ سیر بھائی جو نہیں کھائے گا وہ کیا دکھائے گا، وہ کہے گا نہیں مجھے بھوک نہیں، کیا نہیں مجھے، کیا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اکثر جائے نا تو وہ کہتے ہیں کھانا کھا لو، کہتے ہیں نہیں بھوک نہیں ہے مجھے، وہ نہیں کھانا کھائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص یاد رکھیے کہ اگر وہ بھوک محسوس نہیں کرتا کلام کے لیے، فیلوشپ کے لیے، رفاقت کے لیے، تو اس کی دینداری پر شک ہے۔ کیسے نہ ہو کہ کہلائے دیندار ایماندار اور کلام کے لیے اس کے لیے تڑپ نہ ہو، کلام سے محبت نہ ہو، بھوک نہ ہو، پیاس نہ ہو۔ جی میں دیندار ہوں، جی میں پاسٹر ہوں، جی میں ایلڈر ہوں، میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں، اور نظر آئے نا کس طرح ممکن ہے کہ میں ایک دیندار ایماندار، تو نظر آئے نا کہ وہ بھوکا پیاسا ہے، بس عبادت شروع ہے، ٹائم جو کوئی پرواہ نہیں،
10 बजे चले जाए, 10:30 चले जाए, कितनी भूख है, प्यास है, नजर आना चाहिए। भूखे से पूछे, वो कहेगा नो, वो ऐसे जल्दी करेगा, सबसे आगे जाएगा। वो कहेगा मैं अपनी जाके रोटी खा लूंगा। तो मैं और आप जब खुदा के लिए भूखे हो, प्यासे हो, रास्तबाजी भूख प्यास हो, तो उस रोटी को कैसे जल्दी से जल्दी हासिल ना करें। मैंने बताया कि रास्तबाजी को कायम जो है वो रखना है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन चंद एक बातें और आपके साथ शेयर करूँगा, फिर ख़त्म करते हैं। पतरस के खत में रास्तबाजी को कायम रखने के लिए एक और बात जो है वो लिखी गई है, और वो मैं आपके लिए जो है पढ़ना चाहता हूँ। पहले पतरस के खत में 3रा बाब है, उसकी 13वीं आयत में पढ़ूंगा। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन, आगे सुनिए। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी, तो आगे बोली क्या लिखा है, तुम क्या हो, मुबारक। एक ये भी पहलू है, रास्तबाजी के लिए हमें दुखों से भी गुजरना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। उसी खुदावन ने इसी हवाले में कहा, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए जाते हैं। मैं और आप अपनी रास्तबाजी को कायम रखना है, इसके लिए शायद दुखों में से भी गुजरना पड़ेगा। आज वो देखिए आप, हमारे वो जड़ा वाले के वाक्य हुआ है, कितनी मुश्किल मुसीबों के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं, उसी ने पहले इसी पैसेज 10वीं आयत पढ़ेगा, लिखा है कि मेरे नाम के सबब से सब कौमें तुमसे दावत रखेंगी। अब ये रास्तबाजी साबित करने का मौका है। पहले कह दिया है कि सब कौमें दावत रखेंगी और लान तान करेंगी, बुरा भला कहेंगी, ना हक। लेकिन कहा क्या है, जब तुम पर ये आए तो लिखा नहायत शादमान होना, और लिखा खुशी करना। और आगे वजह क्या है, कहता है क्योंकि इसके लिए तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। तो प्रोसिक्यूशन सहना भी अजर बहुत बड़ा है। रास्तबाजी को साबित करने के लिए शायद आपको दुखों, मुश्किलों, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से गुमराह हो जाए। पौल कहता है बहुतों ने मुझे छोड़ दिया, तर्क कर दिया, उन्होंने दुखों का सामना नहीं किया, मुसीबतों में नहीं गए। वो कहते नहीं जी मुसीबतों को कबूल किया है, सब कुछ ठीक। भाई ऐसा नहीं है। तो ये मुसीबत ही मान रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, मुश्किल नहीं आएगी, एसार सानी नहीं आएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं है भाई, इनमें से गुजरना पड़ेगा, इन्हीं में साबित करने पड़ेगा कि मैं रास्तबाज हूं, दिखाना पड़ेगा। और बाइबल में पतरस के खत में लिखा है, कहता है भाइयों जब तुम मुसीबतों में पड़ो तो कहता है ये कोई अनोखी बात नहीं। जड़ा वाला में हुआ तो ये कोई अनोखी बात है, शांति नगर में हुआ तो क्या ये अनोखी बात है, और लाहौर में हुआ तो क्या ये अनोखी बात है? भाई नहीं, पहले मसीह ने कह दिया, पहले कहा खुशी करना, नहायत शादमान होना। और आप देखिए सूर पतरस को और यूहन्ना को उन्होंने पकड़ा, मारा, कोड़े लगाए और बाहर आके वो खुशी करने लगे। खुश हो गए। वो कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं कि हम उसी के नाम की खातिर दुख उठाने के काबिल हो। और लिखा उसने हमें नमूना दिया, वो गाली खाकर गाली नहीं था देता, दुख पाकर किसी को नहीं धमकाता था जितना। और कहते हैं ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन याद रखेंगे फजल उसका हमारे साथ है। जैसे जड़ा वाला में हुआ, खुदा का फजल उनके साथ है। कल जब मैं दोपहर शाम को प्रेयर में था तो ऊपर कमरे में बैठा प्रेयर कर रहा था,
میں کہہ رہا تھا خدا اتنا نقصان ہوا 26 چرچ جل گئے اور کتنے لوگ اور گھر ان کے ساتھ جل گئے. خدا نے مجھے کہا ان میں سے کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا. میرا فضل کافی ہے ان کے لیے. بے شک بلاک چلے گی اور یہ ختم ہو جائے گی, یہ جاتی رہے گی. یہ کیا, یہ گھر بار سارا لکھا ہمارے خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا. ایک تو ہمارے باڈی کی بات کی گئی, تو دوسرا یہ جو دنیا ہے یہ تو قائم رہنے والی نہیں, املاک چلی جائیں گی. اور جو ان کے لیے بھوک پیاس رکھتا ہے وہ اسے ان کے لیے صرف بھوک پیاس رکھتی ہے. روپے پیسے کے لیے, دنیا کی چیزوں کے لیے, گھر بار کے لیے, مال و دولت کے لیے, اولاد کے لیے, صرف انہی چیزوں کے لیے. یاد رکھیے امیر آدمی ایسا ہی شخص ہے, دنیا کی چیزوں کے لیے وہ فکر مند رہتا تھا, پیاس رکھتا تھا, بھوک رکھتا تھا. اب وہاں کیا ہوا, وہاں وہ شیر نہیں ہوئے. ایک بوند پانی کے لیے ترستا ہے. کہتا ہے ابراہیم, اب باپ ابراہیم لازر کو بھیج, میری زبان کو ایک انگلی پانی لگا کر کیا کر دے, ترستا ہے وہاں پر. لیکن جو راست بازی کے بھوکے پیاسے یہاں ہیں جیسے لازر, وہ وہاں پر شیر ہے خدا کی حضوری میں, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. باپ ابراہیم کی گود میں مانی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہیلیلویا. اس نے کرائسٹ نے کہا باری کے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, بات کیا ہے, وہ شیر ہوں گے, بھوکے نہیں ہوں گے. لکھا میں ان کو اچھی نعمتوں سے آسودہ کروں گا. ریوارڈ ہے کہ میں ترستی جان کو آسودہ کروں گا. جو یہاں بھوک پیاس رکھے, دکھائے اپنی لائف سے کہ میں اس کے لیے پیاس رکھتا ہوں, بھوک چکتا ہوں. خدا کے ساتھ فیلوشپ, رفاقت کتنی ضروری. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بولیے بھوکے اور پیاسے ہیں. ریوارڈ کیا ہے کہ وہ بولیے آسودہ ہونا, بھوک نہیں ہوگی, سود کی قدر ہوگی. لیکن امیر آدمی وہ دنیا کی چیزوں کے لیے فکر مند, وہاں پر ترستا ہے پانی کی بوند کے لیے. عزیز بھائی اور بہنوں, خدا کا کلام ہم سے بات کرتا ہے. چند مغلے آئیے, سروں کو جھکائیے. آپ دیکھیں کتنی تڑپ ہے آپ کے دل میں, پیاس ہے, کتنا اس راست بازی کے لیے تڑپتے ہیں. خدا کے ساتھ فیلوشپ میں بھوک ہے, پیاس ہے, کتنا ہے. اگر نہیں تو اسے کہے کہ خدا میری بھوک کو بڑھا دے, میری پیاس کو بڑھا دے, تاکہ میں کورا کی طرح کہوں کہ میری جان خدا کی پیاسی ہے, میری روح اس کے لیے ترستی ہے, میری جان اس کے لیے تڑپتی ہے. اپنی بھوک کو بڑھائیے, پیاس کو بڑھائیے, تڑپیے, ترسیے خدا کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے, فیلوشپ کے لیے. کہ ریوارڈ ہے ان کا, وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. اور دوسری بات کہ وہ آسودہ ہوں گے. خدا ہمیں برکت دے. گاڈ بلیس یو.